کہ ایک تو اس پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کسی ہائی کورٹ کے جج سے کروا لی جائیں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کی تمام CCTV ویڈیو فوٹیجز یا موبائل کے جو لوگوں نے ویڈیوز بنائی تھیں آس پاس رہنے والے لوگوں نے، وہ سب کے سامنے موجود تھیں، اور اگر اس وقت اس کی تحقیقات ہو جاتی تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ اچھا، ان دونوں واقعات میں جو پولیس کا کردار ہے وہ کچھ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا عجیب سا ہے۔ جو ناظم آباد کا واقعہ ہوا، جب فائرنگ ہوئی جس میں ہمارے 3 لوگ زخمی ہوئے اور ایک وہ جو MQM کا کارکن تھا جس کی جان گئی، وہ پولیس کی موجودگی میں ساری ہوئی فائرنگ، اور اس واقعے کی اطلاع بھی سب سے پہلے پولیس کو جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں راؤ وحید، انہوں نے پہلے 15 پہ کال کی، اس کے بعد SHO کو کال کی، اس کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں مسرور حسن صاحب، انہوں نے SSP سے بات کی، اور پھر SSP کو اصرار کیا کہ یہاں رینجرز بھیجیں، یہاں پولیس سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر تو بروقت کارروائی پولیس کر لیتی، کوئی ایکشن لے لیتی، تو شاید نہ کسی کی جان جاتی، نہ لوگ زخمی ہوتے، نہ وہ گاڑیاں جلتی۔ اب جو یہ واقعہ کل ہوا ہے، اس میں بھی جو جلسہ کرنے والے منتظمین تھے انہوں نے 4 مرتبہ اس واقعے سے پہلے 15 پہ پولیس کو کال کی ہے۔ اس کے بعد وہ پولیس شاید آئی بھی ہے، لیکن جس انداز سے وہاں ایکشن لیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا۔ اگر وہ لے لیتے تو شاید یہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں MQM یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ایک کارکن کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مار دیا ہے، لیکن ان کی FIR تو کٹ جاتی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، ہمارے اور جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے خلاف، لیکن ہماری FIR ابھی تک نہیں کٹی، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 کارکن زخمی ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کو تسلیم بھی کیا ہے MQM نے، اور میں نے خود بھی کل DIG سے بھی بات کی تھی، اور خیر وہ تو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں SSP کو کہتا ہوں آپ ان سے مل لیں، تو پھر مجھے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کوئی بندہ ان کے پاس چلا جائے، تو مسرور حسن صاحب ہمارے صدر ہیں وہ ان کے پاس گئے بھی، لیکن وہ FIR نہیں کٹی۔ اب اگر جو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اس پر بھی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بات پہلے دن شاید یہ جو واقعات ہوئے تھے ان سے بھی پہلے کہی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیس اس پر ایکشن نہیں لے گی، ان چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نہیں روکیں گے، تو خدا نخواستہ شہر میں یہ واقعات کسی اور بڑی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ ہمارے غالباً 20 یا 21 جنوری کو نارتھ ناظم آباد میں ایک دفتر کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس کی ویڈیو موجود تھی، اس کی FIR کٹی، لیکن جو مدعی تھا اگلے دن اس کے خلاف FIR کٹ گئی، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ پھر مختلف مقامات پر، بڑا میدان میں، کھجی گراؤنڈ میں اور جگہوں پر واقعات ہوتے رہے، ہیرسمنٹ کے، دھمکیوں کے، تشدد کے۔ جعفر طیار میں واقعہ ہوا، وہاں اور بھی جعفر طیار میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں پریشانی صرف یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہے وہ چند دن بعد ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ حالات کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ 8 فروری کو کہیں خدا نخواستہ اس شہر کے اندر یہ فسادات زیادہ نہ بڑھ جائیں، اور یہ کسی بھی طور پر اس شہر کے، اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھ رہی ہے کہ ہم کراچی شہر میں اچھی خاصی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی جیت سکتے ہیں، ہمارے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہے۔ تو جو لوگ MQM کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کروانا چاہتی ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کیوں کرے گی؟ یہ حرکتیں اس قسم کے واقعات میں جو ملوث قوتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کو انتخابات میں اپنی شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، جن کو وہ پذیرائی لوگوں سے نہیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ توقع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت کے لیے بھی
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی۔ کراچی شہر کا ماضی بہت ہی خوفناک ہے، جو میں نے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے جھیلا ہے اس کو، اور کراچی شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے جہاں ہزاروں جانیں بے گناہ نوجوانوں کی شہر میں گئی ہیں، وہاں ہماری فوج، رینجرز اور پولیس کی نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کہیں شہر کا امن بحال ہوا اور لوگوں نے آسانی کے ساتھ، کھل کر، آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی فیصلے کرنا شروع کیے، سیاست کرنا شروع کی، اور یہ سب کے حق میں ہے، یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ شہر کے مفاد میں ہے، شہریوں کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے، جس انداز میں کھلم کھلا سیاسی سرگرمیوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح سے کراچی کے شہریوں کو دوبارہ ہراساں کرنے کی، دہشت زدہ کرنے کی، خوف زدہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ وہی حالات پیدا کرنے کی مجھے سازش لگتی ہے جو ماضی میں شہر کے اندر رہے ہیں۔ یہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کیئر ٹیکر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، پروونشل گورنمنٹ سے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی، اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے بھی، آپ اس پہ سختی سے ایکشن لیں۔ جو لوگ ملوث ہیں، میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ آپ عدالتی تحقیقات کروائیے، اگر اس میں سعید غنی کا کوئی کردار نظر آتا ہے کہ ناظم آباد کے واقعے میں سعید غنی کسی طرح سے انڈائریکٹلی بھی ملوث ہے، تو آپ میرے خلاف بھی کارروائی کریں۔ شہر کا امن و امان خراب کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہونا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورے شہر کو ایک تشدد کی آگ میں دھکیل دیں، یہ کسی طور پر بھی کسی کے لیے بھی برداشت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو درخواست، جو گزارش ہم کر رہے ہیں، آج ہماری چیف منسٹر سندھ سے بھی ملاقات ہوئی، میں اور وقار میری صاحب گئے تھے، ملاقات اتفاق سے ہم نے ان سے پہلے رکھ لی تھی، لیکن یہ کل رات کا پھر ایک بدقسمت واقعہ ہو گیا، تو ہم نے اس پہ بھی ان سے بات کی اور یہی ان سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، پولیس کو، رینجرز کو، اور انتخابات میں اگر کہیں پاک فوج بھی آتی ہے تو یہ ذمہ داری ان کو دی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو، بشمول پیپلز پارٹی کے کسی شخص کو امن و امان اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، یقیناً یہ اطلاعات، یہ انفارمیشن سب لوگوں کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس میں ملوث ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر نہیں کریں گے ان کو اور شے ملے گی، جب ان کو شے ملے گی تو پھر تباہی ہوگی، شہر کے اندر مزید بربادی ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو برملا اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، برداشت کرو، آپ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو جھونکیں اور ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر میدان پہ کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے آن گراؤنڈ، اور وہاں کوئی ایک بھی شخص جذبات میں اگر کوئی چیز ایسی کر دیتا ہے جس سے کسی اور کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر یہ لڑائی رکتی نہیں ہے، اور یہ پھر لسانیت کی طرف، پھر پتہ نہیں فرقہ واریت کی طرف کہاں اس معاملے کو لے جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں۔ ہمارے کینڈیڈیٹس جہاں جہاں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتخابات میں پرامن طریقے سے حصہ لیں، اپنی انتخابی مہم چلائیں، اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، تاکہ ہماری جو انرجی ہے وہ ان کاموں میں نہ ضائع ہو اور ہم پازیٹیولی کراچی شہر کے لیے کوئی اچھا اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وقار بھائی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید غنی صاحب نے آپ کو ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ یہ جو کل افسوسناک واقعہ نی کراچی سیکٹر 11J میں ہوا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور سارے واقعات جو پے در پہ سلسلے چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ متحدہ قوم موومنٹ کے خاص طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے اور جس طرح سے وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا سیناریو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناظم آباد کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اگر وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا اس واقعے میں جاں بحق ہوا، اس کی ہلاکت ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی گولی سے ہوئی۔ اور
وہ اس دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے ہمارے امیدوار مسلسل اور عارف قریشی بھی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی 15 پہ اطلاع دی, پولیس وہاں موجود تھی, پولیس کی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے, اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ہماری ایف آئی آر ایس ایچ او نے وہاں قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم نے وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ ٹی سی ایس کے تھرو مختلف اداروں میں پولیس کو, رینجرز کو, دیگر متعلقہ اداروں کو, الیکشن کمیشن کو بھیجی ہیں, لیکن ابھی تک ہماری اس سلسلے میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. وہ ایف آئی آر متحدہ قومی موومنٹ کی مدت میں کاٹی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ ورکر وہاں زخمی ہوئے, کینڈیڈیٹ کی 3 گاڑیاں جلیں اس کے اندر, وہ سارا واقعہ وہاں پہ ہوا, پورا علاقہ اس کا گواہ ہے وہاں پہ, لیکن جان بوجھ کر کے وہ اس واقعے کو جو ہے وہ وہاں وہ مظلومیت کا رنگ دیا جا رہا ہے, لیکن اصل میں قاتل وہی ہیں جن کا مقتول ہے. اور اسی طریقے کی صورتحال وہاں پہ جیسے بتایا کہ لیاقت آباد کے اندر بھی ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ناز آباد میں ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کی ساری چیزوں کی اطلاع ہم نے متعلقہ حکام کو دی ہے, لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. آج بھی ہم نے اور سعید غنی صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر کے ساری بات پورے شہر کراچی کے حوالے سے ہم نے رکھی ہے, کیونکہ جعفر تیار کے علاقے میں بھی یہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. وہاں بھی ہماری سٹی کونسلر ہیں, ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہاں پہ جو ہے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور لیاقت آباد کے اندر جا کے ہمارے کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم میں تمہیں بھی ڈال دیں گے. اس طریقے سے وہاں دھمکی آمیز وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پرامن جدوجہد کیا. اب ہم نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تاکید و ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی وائلنس کا حصہ وہ نہ بنے, کوئی ریئیکشن نہ کریں. تو پیپلز پارٹی آج بھی چاہتی ہے کہ پرامن انداز سے جو ہے یہ 8 فروری کے الیکشن ہو, اور اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ وہ